السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں، آج تھرسڈے ہے اور ہمارے معمول کے مطابق انشاءاللہ تعالی آج پھر 10 باتوں کی تعلیم کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا پہلا سبق اسلامی تاریخ۔ قباء میں 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں یہ اشعار پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، وداع پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا، لہذا جب تک دنیا میں اللہ کے لیے دعوت دینے والا باقی رہے گا اس کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھی، نحنو جوارم من بنی نجاری یا حبذا محمدم من جاری۔ ترجمہ، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہوں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مدینہ منورہ تشریف لائے۔ دوسرا سبق، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ کائنات بڑی رنگ برنگی ہے۔ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھا رنگ دیا ہے جس سے اس کی خوبصورتی اور پہچان ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کو بھی ایسا رنگ اور چمک عطا کیا ہے جس میں کالے، لال، ہرے اور سفید قسم کے پتھر پیدا کیے ہیں جس کو ہم مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے یہ کس کی کاریگری ہے؟ زمین کے نیچے چھپی ہوئی ان پتھروں کی چٹانوں کو یہ رنگ، یہ چمک، یہ خوبصورتی کس نے دی ہے؟ یقیناً یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے یہ رنگ بھری کائنات بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اگر غور کرے تو عجیب و غریب قدرت ہے۔ ان ندیوں کو دیکھو، دریاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، واٹر کنٹینیوسلی فلو ہو رہا ہے۔ اگر وہ واٹر فلو ہونا بند ہونا چاہے
یہ اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ کون ہے وہ ذات جو 24/7 سی کے ویوز کو کنٹینیوسلی بہا رہی ہے؟ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہے، اتنے اونچے پہاڑ ہیں، اگر وہ یہ چاہے کہ آج ہم ہلنے لگے، شیک ہونے لگے، ان پہاڑوں کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ ہلیں گے، ورنہ ان پہاڑوں کو تھامنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ زمین دیکھو کتنی مضبوط زمین ہے، بڑی بڑی ٹرکس اس پر چل رہی ہے، کنٹینرز کو لے کر چل رہی ہے، بڑے بڑے اتنی وزنی چیزیں اس کے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ یہ زمین پھٹتی نہیں ہے، یہ زمین کریک نہیں ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ چاہتا ہے اسی زمین کے اندر سے ایک چھوٹا سا گراس کا تنکا، ایک بلیڈ آف گراس ہے، زمین کو چیر کر باہر نکل جاتا ہے۔ یہ طاقت اسے کس نے دی ہے؟ یہ معمولی معمولی پتے یہ جو زمین سے نکلتے ہیں کتنے سافٹ ہوتے ہیں، لیکن اللہ جب چاہتا ہے اسی زمین کو کریک کر دیتا ہے اور اس میں سے ان پتوں کو نکال دیتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ آسمان پر سورج ہے، چاند ہے، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں سٹارز موجود ہیں۔ کبھی ہم نے سنا کہ کل رات کو 2 سٹارز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو، اور کل ٹریفک برابر نہیں تھی اور سن اور مون کا آپس میں کریش ہو گیا ہو؟ ایسا ہم کبھی بھی نہیں سنتے ہیں۔ کون ہے وہ قدرت والا جو سورج کو وقت پر نکال کر وقت پر غروب کرتا ہے، چاند کو اپنی جگہ پر رکھتا ہے، ستاروں کو چلاتا رہتا ہے؟ یہ اللہ نہیں تو اور کون ہے؟ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے؟ دیکھو زمین وہی ہے، پانی بھی وہی ہے، مٹی بھی وہی ہے، لیکن اسی باغ میں اس درخت پر مینگوز اگ رہے ہیں، دوسرے پر ایپلز آ رہے ہیں، تیسرے پر کسٹرڈ ایپلز آ رہے ہیں، اور الگ الگ ٹائپ کے ویجیٹیبلز پیدا ہو رہے ہیں۔ کون ہے وہ ذات؟ وہی ایک پانی، وہی ایک زمین، وہی ایک مٹی، لیکن ہر درخت پر یہ الگ الگ قسم کے پھل اور فروٹس آ رہے ہیں اور ویجیٹیبلز اگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی بہت قدرت والا ہے۔ یہ بھینس کو دیکھو، بفیلو، کلر اس کا بلیک ہے، باہر سے بلیک، اندر اس کے بلڈ ہے جو ریڈ ہے، تو باہر سکن بلیک ہے، اندر بلڈ ریڈ ہے، اور دودھ اندر سے وائٹ کلر کا آ رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اسی بفیلو کو دیکھیے، وہ راستے میں چل رہی ہے، اتنی گندگی کرتی ہے، اتنا گوبر گراتی ہے، گوبر میں بدبو ہے، لیکن کبھی اس دودھ کے اندر وہ بدبو نہیں آتی ہے۔ تو کون ہے وہ ذات کہ سفید رنگ کا دودھ پیدا کرتا ہے؟ نہ اس میں بھینس کا کالا کلر موجود ہے، نہ اس کے بلڈ کا لال کلر موجود ہے، نہ اندر وہ بدبو موجود ہے، وہ صاف و شفاف دودھ سفید رنگ کا جو ہم رات دن استعمال کرتے ہیں۔ کون ہے اسے پیدا کرنے والا؟ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھو یہ درخت کا پتا ہے، کسی بھی درخت کا پتا ہے، اس کو جب ریشم کا کیڑا کھا لیتا ہے تو وہ سلک بنانے لگتا ہے، ریشم بنانے لگتا ہے۔ اسی پتے کو جب ہنی بھی چوس لیتی ہے تو وہ اندر سے ہنی بنانے لگتی ہے۔ اسی پتے کو ہرن کھا لیتا ہے تو اس کے اندر سے مشک نکلتا ہے، اور اسی پتے کو بکری کھاتی ہے تو وہ مینگنی اور گندگی نکالتی ہے۔ کون ہے وہ ذات؟ ایک ہی وہ ہرے رنگ کا پتا ہے، بکری کھائے تو کچھ اور نکلے، ہرن کھائے تو کچھ اور نکلے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، پرشین لینگویج میں شعر ہے، ہر گیا ہے کہ الضمیر ید
وحدہ لا شریک لہ میں گوید۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر گراس کا تنکا جو باہر نکلتا ہے وہ گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ بہرحال یہ خدا کی قدرت ہے جو یہاں پر بیان کی گئی۔ آج کا تیسرا سبق، ویری امپورٹنٹ سبق، ایک فرض کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم لوگوں کو ماہواری آتی، پیریڈز آتے، شرعی عذر ہوتا اور اس کی وجہ سے ہم روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان دنوں کے قضا روزوں کو رکھنے کا حکم دیتے تھے، قضا نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ یہ ہماری ماؤں بہنوں کے لیے بہت ضروری مسئلہ ہے۔ یس، ایام حیض میں شرعی عذر کے دن میں عورتوں کو نمازوں کی قضا نہیں کرنی ہے، لیکن روزوں کی قضا لازم ہے۔ اب عامتاً ہماری عورتوں کے دماغ میں یہ مسئلہ بیٹھ گیا ہے کہ ایام عذر ہے، شرعی عذر ہے، ہم روزہ نہیں رکھ سکتی ہے تو چلو ہم فدیہ دے دیں گے۔ فدیہ الاؤڈ نہیں ہے۔ عورتوں کو جن دنوں میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، رمضان کے بعد جتنا جلدی ہو سکے انہیں ان روزوں کی قضا کرنی لازم ہے۔ اس کی قضا کرنا ہے، فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا۔ فدیہ تو ان لوگوں کے لیے ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ ایسے بوڑھے ہو گئے ہیں کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، ایسے بیمار ہو گئے ہیں کہ ڈاکٹروں نے بھی منع کیا اور دل بھی کہتا ہے کہ میں روزہ رکھوں گا تو میری طبیعت اور بگڑ جائے گی، میں زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، میں بیڈ ریڈن ہو جاؤں گا، تب شریعت کہتی ہے کہ فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ اور پھر بھی شریعت کا یہ قانون ہے فدیہ دو اور نیت یہ کرو اللہ کل تندرستی دے گا تو انشاءاللہ سارے روزوں کی قضا کر لوں گا۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ آج بیمار ہو گیا، روزہ نہیں رکھ سکا، چلو 2 پاؤنڈ 50 پینس دے دو، کام چل گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزے کی قضا لازم ہے۔ اگر وہ بیمار ہو گیا ہے، نہیں رکھ سکتا ہے روزہ اور بعد میں طاقت ہے روزے رکھنے کی تو قضا کرنا ہے، فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فدیہ جیسے میں نے کہا بہت بیمار ہے، شیخ فانی ہے تو اسے فدیہ دینا ہے، اور ایک روزے کا فدیہ ہے 2 پاؤنڈ 50 پینس، پورے مہینے کے 75 پاؤنڈ فدیے کے بنتے ہیں۔ تو یہ فدیے کے مسئلے کو ہمیں اچھی طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم نصیب فرمائے۔ آئیے چوتھا سبق، ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر لگایا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا ہاں، مشک وغیرہ کی عمدہ خوشبو لگایا کرتے تھے۔ نسائی شریف کی روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو سے بڑی محبت تھی، بلکہ ہمارے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا صحابہ کو حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والمرأة وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہے، 3 چیزیں مجھے دنیا کی بہت پسند ہے۔ پہلی چیز، مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ دوسری چیز، مجھے عورت پسند ہے، یعنی بیویوں سے میں محبت کرتا ہوں، اگر عورت میری بیوی ہے تو میں اس سے محبت کا معاملہ کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز، اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو یہ حضور نے فرمایا مجھے خوشبو پسند ہے،
اور حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا ایک زمانہ تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو پسند تھی، آپ خوشبو کی طرف جاتے تھے، اور جب اللہ نے نبوت دے دی ہے تو خوشبو حضور کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ کہو نا سبحان اللہ، کہ خوشبو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانی ہو گئی تھی، اور خوشبو حضور کے پیچھے پیچھے ہے، یہاں تک کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں ہم کسی گلی سے گزرتے تھے، ہم قسم کھا کر کہہ دیتے تھے کہ اللہ کے نبی کا یہاں سے گزر ہوا ہے، کیونکہ جس گلی سے ہمارے نبی گزر جاتے اس گلی میں خوشبو ہی خوشبو ہوا کرتی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کھیلتے تھے مدینہ منورہ میں، سٹریٹس میں کھیلا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے پاس سے گزرتے تھے، حضور کا ایک طریقہ تھا یسلم علی الصبیان، جب بچوں کو دیکھتے تو حضور خود سلام کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے، اور بچے ہوتے تو کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم میں سے جس بچے کے سر پر اللہ کے نبی ہاتھ رکھ دیتے تھے 3 دن تک اس کے سر سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی ہے، والدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر آنٹ ہے، رضائی خالہ ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ملک کا ریلیشن ہے، ملک کا آنٹ ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جیسے خالہ سے خالہ پردہ نہیں کرتی ہے اپنے بھانجے سے، ویسے رضائی خالہ کا بھی پردہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رضائی خالہ کے گھر پر دوپہر کے وقت میں جاتے تھے اور وہاں پر آرام کیا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے گھر پر آتے، میرے گھر پر ایک چمڑا تھا تو میں وہ چمڑا ڈال دیتی، وہی اللہ کے نبی کا بستر ہوتا، اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں قیلولہ فرماتے آرام کرتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے نا آپ کو پسینہ بہت ہوتا تھا، بہت پسینہ ہوتا تھا۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سو گئے، دوپہر کا وقت ہے، حضور کو پسینہ ہونے لگا، تو میں نے ایک گھاس کا تنکا لیا، بلیڈ آف گراس، میں نے ایک گھاس کا تنکا لیا اور حضور کی پیشانی پر میں اس طریقے سے پسینے کو نکال کر ایک بوٹل لے کر گئی تھی چھوٹی سی، تو بوٹل میں وہ پسینہ بھر رہی تھی، شیشی میں بوٹل میں وہ بلیڈ آف گراس سے ایسے پسینہ لے کر اس بوٹل میں جمع کر رہی تھی۔ اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل گئی۔ حضور نے فرمایا خالہ جان ام سلیم کو آپ کیا کر رہی ہو، آپ کیا کر رہی ہو؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیشانی پر پسینہ آیا تھا، یہ بوٹل میرے پاس ہے، میں آپ کی پیشانی کے پسینے کو اس بوٹل میں جمع کر رہی ہوں، اور یہ جو پسینہ ہے میں دوسری خوشبوؤں میں ملا دوں گی، اور جس خوشبو میں آپ کا پسینہ مل جائے گا وہ اطیب الطیب، ساری خوشبوؤں میں سب سے بہترین خوشبو بن جائے گی۔ بلکہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلتا تھا کہ مدینہ میں شادی ہونے والی ہے تو دلہن کے پاس وہ لے کر جاتی تھی، وہ خوشبو جس میں حضور کا پسینہ ملا ہوا ہے وہ لے کر جاتی تھی، کیونکہ یہ مدینہ کا سب سے قیمتی خوشبو تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہو ام سلیم دلہنوں کو دیتی تھی، یہ دلہن اپنے کپڑوں پر اور جسموں پر لگایا کرتی تھی، اور لوگ کہتے ہیں
ہیں کئی کئی روز تک ان کے جسم اور کپڑوں سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ بات نکلی تو ایک اور واقعہ آپ کو بتلاؤں، یہ میں نے ایک مرتبہ جمعہ کے دن بھی بیان کیا تھا۔ ایک صحابی ہے، نام حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا معاملہ عجیب تھا۔ معاملہ یہ تھا، بوڑھے ہو گئے تھے، داڑھی کے بال سفید، داڑھی کے سارے بال سفید اور سر کے بال کالے۔ تو لوگ حیران ہو جاتے انہیں دیکھ کر، کیونکہ آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو پہلے سر کے بال سفید ہوتے ہیں، بعد میں داڑھی سفید ہوتی ہے۔ اب ان کو دیکھو تو عجیب و غریب، سر کے بال بالکل کالے جوان کی طرح معلوم ہو اور داڑھی بالکل سفید بوڑھے کی طرح معلوم ہو۔ تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سعید ابن یزید کا عجیب حال ہے، بال سر کے کالے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہے۔ تو کسی نے سوال کیا حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے سر کے بال بالکل کالے ہیں، سر کے بال دیکھو تو آپ بالکل جوان معلوم ہوتے ہو، اور داڑھی بالکل سفید ہو گئی ہے جس سے آپ بالکل بوڑھے معلوم ہوتے ہو، تو معاملہ کیا ہے؟ حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میرے سر کے بال کالے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک کالے ہی رہیں گے۔ میرے سر کے بال کالے ہیں اور مرتے دم تک کالے رہیں گے۔ تو لوگوں نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ سنایا۔ فرمایا ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، مدینہ منورہ میں کھیل رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمول کے مطابق ہمیں کہا السلام علیکم۔ حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سارے بچوں میں سمجھدار تھا ان کے مقابلے میں، تو میں نے زور سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا جواب دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا لگا، مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام سعید ہے۔ کہا تمہارے ابا کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے ابا کا نام یزید ہے۔ اس کے بعد حضرت سعید ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور یہ دعا دی ہے بارک اللہ فیکا، اللہ تجھ میں برکت دے۔ حضرت سعید ابن یزید فرماتے ہیں میرے نبی نے میرے سر پر ہاتھ پھیر دیا، برکت کی دعا کر دی، اس دن کے بعد سے میرے بال کبھی بھی سفید نہیں ہوئے ہیں۔ بچپن میں بال کالے تھے، آج تک کالے ہیں، اور فرمایا کرتے تھے میرے نبی نے ہاتھ رکھ کر دعا کی ہے میرے بال کبھی سفید نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے جب حضرت سعید کو قبر میں ڈالا گیا تب بھی ان کے سارے سر کے بال کالے تھے۔ یہ تھے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں ہم نے پڑھا، نسائی شریف کی روایت ہے، حضور کو خوشبو پسند تھی اور حضور خوشبو لگایا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ جب خوشبو تو بدن سے آلریڈی آ رہی ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کیوں لگاتے تھے، مشک کیوں لگاتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ جواب دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خوشبو تو آیا کرتی تھی، لیکن حضور کو خوشبو بہت پسند تھی اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے لوگوں اگر اللہ نے دیا ہے تو خوشبو لگاؤ، خوشبو لگاؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو اس لیے لگایا کرتے تھے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی امت خوشبو لگائے گی اور اس کے بدلے میں امت سنت پر عمل کرے گی اور امت کو سنت کا ثواب مل جائے گا۔ تو میری امت کو سنت کا ثواب مل جائے، اور خوشبو ایسی چیزیں کون نفرت کرے گا؟
ہر ایک کو خوشبو پسند ہے، تو آدمی کو مزہ بھی آ رہا ہے، خوشبو بھی لگا رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے دل، اور پلس سنت ہے تو اس کے ثواب کا میٹر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوا چلو، حضرت عقبہ بن ارقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ بھی صحابی ہے، حضرت عقبہ بن ارقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نے یہ واقعہ سنایا ہے۔ ان کی بیوی کا نام ہے حدیث کی کتابوں میں ام عاصم۔ وہ خود بیان کرتی ہے کہ حضرت عقبہ کی ہم 4 بیویاں تھیں، 4 بیویاں تھیں، اور ظاہری بات ہے کہ جب سوکن ہوگی تو آپس میں کھینچ تان تو ہوگی، تو ہم میں آپس میں بہت کمپٹیشن ہوتا تھا اپنے ہسبینڈ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم 4 بیویاں ہیں، ایک شوہر ہے، ہم 4 ان کو اٹریکٹ کرنا چاہتی تھی۔ تو حضرت ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اپنے شوہر کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہم تیار بھی ہوتے، خوشبو کا بھی استعمال کرتے، لیکن ہمارے شوہر کا حال یہ تھا، یعنی حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا، ہم نے انہیں کبھی خوشبو لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاں کبھی کبھی تیل لگاتے تھے اور داڑھی میں تیل لگایا کرتے تھے، لیکن ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہم نے کبھی اپنے شوہر کو خوشبو لگاتے نہیں دیکھا، لیکن خدا کی قسم ہر وقت ان کے بدن سے خوشبو ہی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ مدینہ میں جب حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ خوشبو تو بہت سارے لوگ لگاتے ہیں، لیکن عقبہ کے بدن سے جو خوشبو آتی ہے ایسی خوشبو ہم نے کہیں پر نہیں سونگھی ہے۔ ام عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے میں نے ایک مرتبہ اپنے شوہر کو پوچھا راز کیا ہے، کیوں ایسی خوشبو آپ کے بدن سے آتی ہے اور ایسی خوشبو کے لوگ آپ کی خوشبو کا ذکر کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی آپ کو خوشبو لگاتے نہیں دیکھا۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک واقعہ سنایا، فرمایا کہ میں بیمار ہو گیا تھا اور میری باڈی میں ریڈ سپاٹس ہو گئے تھے، پوری باڈی میں مجھے کوئی ایسی سکن ڈیزیز ہو گئی کہ ریڈ سپاٹس ہو گئے تھے اور اتنی کھجلی آتی تھی، اور جب میں اچ کرتا تو اتنی جلن ہوتی تھی، میں بہت تکلیف میں تھا، پوری باڈی میں ریڈ سپاٹس ہو گئے تھے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو ہمارے لیے تو ایک ہی آسرا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے روحانی ڈاکٹر بھی تھے، جسمانی ڈاکٹر بھی تھے۔ حضرت عقبہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے شکایت کی کہ مجھے یہ پرابلم ہے کہ میری پوری باڈی میں یہ ریڈ سپاٹس ہے اور اتنا برن ہو رہا ہے، اتنا برننگ سینسیشن ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، حضرت عقبہ فرماتے مجھے کہا کپڑے اتار دو، صرف سطر چھپا لو۔ فرماتے میں نے اپنے کپڑے اتار لیے، سطر کے حصے کو ڈھانپ لیا، حضور نے فرمایا میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے سامنے سطر کو چھپا کر سارے کپڑے نکال کر بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پڑھا اور میری پوری باڈی پر اوپر سے لے کر نیچے تک حضور نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ حضور پوری باڈی پر اس طرح ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے نبی کچھ پڑھ رہے تھے، میرے بدن پر ہاتھ پھیر رہے تھے، اللہ کی قسم کھاتا ہو نبی ہاتھ پھیرتے گئے، میری چمڑی کی تکلیف جاتی گئی، ادھر نبی کا ہاتھ چلتا رہا، میرے بدن کی تکلیف جانے لگی، حضور نے پورے بدن پر ہاتھ پھیر دیا، میری چمڑی ٹھیک ہو گئی، وہ ریڈ سپاٹس غائب ہو گئے، وہ کھجلی اور جلن ختم ہو گئی۔ یہ تو ہو گیا لیکن نبی نے بدن پر ہاتھ پھیر دیا تھا، اس دن سے میرے بدن سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے، کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔
वसल्लम। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है खुशबू लगाना। आइए एक और सबक, पांचवा सबक पढ़ते हैं, एक अहम अमल की फजीलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल कद्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा होगा तो उसके अगले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। दुआ करो अल्लाह हमें शबे कदर नसीब फरमाए। शबे कदर कब है नहीं मालूम, अंदाजे है, कुछ रिवायतों से वित्र अदद को बयान किया गया है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी नहीं मालूम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा को एक दुआ की तलकीन फरमाई थी कि आयशा ये दुआ पढ़ते रहो, शबे कद्र के लिए भी ये दुआ बड़ी मुफीद है और दुआ बड़ी मशहूर है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी या फ़अफ़ु अन्ना। अब ये रिवायत दो है, एक रिवायत में है अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, और दूसरी रिवायत है अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। दोनों रिवायत है, विद करीम विदाउट करीम। पहले मैं इसका ट्रांसलेशन सुनाऊं, इतनी प्यारी ये दुआ है, इतनी प्यारी दुआ है। तर्जमा तो देखो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ए मेरे अल्लाह तू माफ करने वाला है, ए मेरे अल्लाह तू माफ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, और अल्लाह तू वो जात है कि तू माफ करके खुश हो जाता है। अल्लाह तू वो जात है कि जब तू माफ करता है तो तू खुश हो जाता है। तो फ़अफ़ु अन्नी, तो फिर अल्लाह तू मुझे भी माफ कर दे। कितनी प्यारी दुआ कि अल्लाह तू माफ करने वाला है और माफ करके तू खुश होता है, तो कर दे मुझे माफ और हो जा खुश मेरे मौला। ये दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। और दूसरी रिवायत में करीम का वर्ड है। करीम किसे कहते? करीम का मतलब होता है ऐसा माफ करने वाला मेहरबान, ऐसा माफ करने वाला मेहरबान कि जो उन गुनाहों को भी माफ कर दे जो कभी माफ नहीं हो सकते हो। तो अल्लाह वो अल्लाह है कि वो ऐसे गुनाह को भी माफ करेगा जो माफ होते हैं, और वो गुनाह जो आदमी सोचता है नहीं माफ हो सकते हैं, वो परवरदिगार ऐसे गुनाहों को भी माफ कर देता है। तो ये है हमारा पांचवा सबक। छठा सबक एक गुनाह के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता है उसके चेहरे पर फिटकार होती है, उसका जिक्र मिटा दिया जाता है और उसका नाम दोज़ख में लिख दिया जाता है। सातवां सबक दुनिया के बारे में। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं ताकि अल्लाह और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मुंह मोड़ लो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और जो लोगों के पास यानी मालो दौलत है उससे बेरुखी इख्तियार कर लो तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। कितनी अजीब बात है कि दुनिया से मुंह मोड़ोगे अल्लाह प्यार करेगा, और लोगों के माल से तुम हट जाओगे तो लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। जब लोग देखेंगे भाई ये मुझसे न पैसे मांगता है न कुछ मांगता है, तो फिर लोग क्यों आपसे नफरत करेंगे? तो इस बिना पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तरीका बतलाया। आइए आठवां सबक आखिरत के बारे में। कुरान में अल्लाह फरमाता है, दोज़खी फरियाद करते हुए कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हमें उस जहन्नम से निकाल कर दुनिया में भेज दीजिए, फिर अगर दोबारा हम ऐसे गुनाह करें तो हम ही कसूरवार और सजा के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, तुम इसी जहन्नम में फटकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात मत करो। दुनिया दारुल इम्तिहान है। अगर आखिरत में जाकर कोई अल्लाह से ये कहे कि अल्लाह मुझे वापस जाने दे, मैं अच्छे काम करूंगा, मैं बहुत नेकी करूंगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि ईमान गैब का नाम है। गैब पर ईमान लाना ये कमाल है। अगर हमने आंखों से देखा होता ये जन्नत है ये दोज़ख है
तो कौन माइका लाल गुनाह करता। जब जहन्नम को अपनी आंखों के सामने देखता, अल्लाह ने गैब में रखा है, दिखाऊंगा नहीं, मैं कहता हूं, मेरा नबी कहता है, मान लो। इस बिना पर अगर वहां पर जाकर कोई ये कहे, कुरान कहता है ना, रब्बिरजिऊनी लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु, ये कुफ्फार कहेंगे अल्लाह एक बार रिटर्न कर दे, एक बार वापस लौटा दे, बहुत अच्छे काम करके आएंगे। अल्लाह कहेंगे कल्ला, हरगिज नहीं, नेवर, इन्नहा कलिमतुन व काइलुहा, हमने जो फैसला कर दिया वो हो गया, अब तुम वापस नहीं जा सकते हो। आइए नवा सबक, तिब्बे नबवी से इलाज। आज का इलाज है सरके के फवाइद, विनेगर, चाहे व्हाइट विनेगर हो चाहे ब्लैक विनेगर हो, उसके फवाइद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सरका क्या ही बेहतरीन सालन है। हुजूर फरमा रहे, सरका क्या ही बेहतरीन सालन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना गुर्बत का ज़माना है, खाना मिला नहीं मिला। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विनेगर लेते थे, रोटी का टुकड़ा मिल गया, विनेगर में डुबाया, उसी को खा लेते थे और फरमाया करते थे, सरका क्या ही बेहतरीन सालन है। एक सहाबी फरमाते, जिस दिन मैंने सुना मेरे नबी ने कहा कि सरका क्या ही बेहतरीन सालन है, उस दिन से वो मेरी फेवरेट डिश बन गया। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर सालन के विनेगर को इस्तेमाल करते थे। मुहद्दिसीन किराम ने, ये मुस्लिम शरीफ में रिवायत है, मुहद्दिसीन ने जो बात लिखी है वो मैं बयान करूं। वो लिखते हैं, सरके के बारे में मुहद्दिसीन हजरात ये कहते हैं, ये तिल्ली के बढ़ने को रोकता है। स्प्लीन बड़ा हो जाए नुकसान देता है। सरका खाने से फायदा, मुहद्दिसीन की बात है कि तिल्ली बढ़ती नहीं है, स्प्लीन बढ़ता नहीं है, ये इसको रोक लेता है। दूसरा फायदा, जिस्म में वरम नहीं होने देता। बॉडीज में ब्रिस्टल्स, बॉइल्स वगैरह हो जाते हैं, सरका खाने से फायदा ये होता है कि बॉडी के अंदर गोया स्किन डिजीज से हिफाजत होती है, बॉडी में बॉइल्स, ब्रिस्टल्स वगैरह नहीं होते हैं। खून को साफ करता है, ब्लड को क्लीन करता है। और चौथी बात, फोड़े फुंसियों को दूर करता है। खास करके औरतों को, लड़कियों के चेहरों पर फुंसियाँ हो जाती है, पिंपल्स हो जाते हैं, स्पॉट्स हो जाते हैं, एक्नी हो जाती है, उन्हें तकलीफ होती है, तो सरका उसका बेहतरीन इलाज है। मुहद्दिसीन इज़ाम बयान करते हैं, सरके का इस्तेमाल करो तो चेहरे पर पिंपल, स्पॉट और एक्नी से हिफाजत होगी। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा गिदा है। आइए आज का फाइनल आखिरी 10वां सबक, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह फरमाता है, तुम फक्र फाके की वजह से अपनी औलाद को कत्ल न करो, हम उनको भी रोजी देते हैं और तुमको भी रोजी देते हैं। ज़माने जाहिलियत में होता ये था, कुरान ने कहा, वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम। यानी अल्लाह ने फरमाया, पहले ज़माने में ये होता था कि आदमी कैलकुलेट करता था कि मेरे पास इतनी इनकम है, एक आदमी पर इतना खर्च होता है, अब मेरे घर पर तो एक एक्स्ट्रा बच्चा पैदा हो गया है, अब ये बच्चे को मैं कैसे खिलाऊंगा, इनकम ज़्यादा है, इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो बच्चे को ही कत्ल कर देते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया, रोज़ी देने वाला मैं हूँ, इस तरह बच्चों को कत्ल मत करो, बल्कि औलाद होगी तो अल्लाह गैब से रोज़ी का इंतज़ाम करेगा। और हमारे लिए तो ये मसला बहुत ही सॉल्व हो चुका है। यहाँ तो बच्चा पैदा होते ही चाइल्ड बेनिफिट शुरू हो जाती है ना। चाइल्ड के कितने अलग अलग किस्म के बच्चों की वजह से कितनी रकमें मिल रही है। तो अल्लाह ताला ने तो हमारी आंखों के सामने ये बतला दिया। बहरहाल रोज़ी देने वाली अल्लाह की ज़ात है। कुरान में अल्लाह फरमाते, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, हर एक के लिए हमने रोजी का इंतजाम कर दिया है। ये अलग बात है, अल्लाह किसी को आसानी से रोजी देता है, किसी को मशक्कत से देता है, वरना मुकद्दर की रोजी तो अल्लाह सबको देकर रहता है। इसलिए दुआ किया करो, अल्लाह आसानी सहूलत
سہولت والی حلال روزی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہرحال آج جمعہ کی رات مغرب سے شروع ہو جائے گی، اور آپ کو ہر وقت میں کہتا ہوں درود پاک کا اہتمام کرے، اور رمضان کا مہینہ ہو، جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی رات ہو، اس سے بڑھ کر اور کیا قیمتی چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جائے ہماری زبان پر جتنا ہو سکے درود پاک کا اہتمام ہو۔ آئیے سب مل کر پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو درود پاک پڑھتے رہے، اللہ کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ تعالی آئندہ کل جمعہ ہے، اور جمعہ میں ہمارے یہاں پر جیسے لاسٹ فرائیڈے سے ہمارے یہاں پر کیٹریک آپریشن کا کلیکشن شروع ہوا ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ملاوی کے غریبوں کے لیے، تو آئندہ کل جمعہ میں بھی یہ کلیکشن ہوگا، دن بھر ہوتا رہے گا۔ اپنی زکوٰۃ صدقات للہ سے ضرور ان غریبوں کا خیال کرے اور دل کھول کر تعاون فرمائے۔ ہم سب مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار ونعوذ بک من النار، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا کریم۔ اے پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا بڑے گنہگار و خطا کار ہے، اللہ پوری زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے، اللہ بدن کا ایک ایک بال ایک ایک عضو گنہگار ہے، تیری بارگاہ میں آئے ہیں، دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اللہ عافیت کا معاملہ فرما دے، مولا ہدایت سے مالا مال فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، مولا اگر تو ہم سے ناراض ہو گیا کہاں جائیں گے مولا، کسے پکاریں گے مولا، الہی تیرے در کے سوا کوئی در نہیں، مولا تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں، اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، ہمیں معاف فرما دے مولا۔ ہمیں وہ دن بھی یاد ہے، ہم کہہ رہے تھے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اللہ رمضان آیا اور رحمت کا عشرہ چلا بھی گیا، مولا رحمت کا عشرہ چلا گیا، ہمیں نہیں معلوم ہے اللہ آئندہ یہ رحمت کا عشرہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، اللہ جو قدر کرنا تھا نہیں کر پائے، ہمیں معاف فرما دے، لیکن اللہ مغفرت کا عشرہ آ چکا ہے، یہ تو معافی کا عشرہ ہے، تو بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ ہم بھی دیا کی بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں معاف فرما دے، ابھی اور اسی گھڑی معاف فرما دے۔ دیکھ اللہ ہم صبح سے بھوکے پیاسے ہیں، کئی روز سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، راتوں کو جاگ جاگ کر تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمارا سارا نظام ہم نے آگے پیچھے کر دیا ہے، ایک ہی تو تمنا ہے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا خدا ہمیں معاف کر دے۔ اللہ بہت امیدیں ہیں، بڑی تمنائیں ہیں، اللہ گنہگار ہے، بہت بڑے خطا کار ہے، لیکن اللہ سچ کہتے ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں، مولا بہت پیار کرتے ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں ہے، اللہ ہاں غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سچ کہتے ہیں یہ بھوکا پیاسے ہم صرف تجھے راضی کرنے کے لیے رہے ہیں، اللہ اگر ہم چپکے سے کھا پی لیں ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ایک ہی ڈر لگا ہے میرے اللہ کا حکم ٹوٹ جائے گا، اس لیے اللہ جو بھی کیا ہے تجھے راضی کرنے کیا ہے، آج بڑی مبارک گھڑی ہے، اللہ یہ افطار کے پہلے کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے، ہمیں معاف فرما دے مولا، جو بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ
مستمرہ نصیب فرما دے اللہ، ہر پریشان حال کی پریشانی ختم فرما دے مولا، ہم میں آپس میں پیار محبت نصیب فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب فرما دے، با اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا دے مولا، ہمارے بچوں اور بچیوں کو برائٹ فیوچر نصیب فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما دے مولا، ان کی عمر میں برکت دے دے اللہ، ان کی بیماریاں ختم فرما دے مولا، زندگی بھر ان کی خدمت کرنے والا بنا دے، اور اللہ جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہو مولا، مرحوم والدین کی مغفرت فرما دے، امت کے تمام مرحومین اور مرحومات کی مغفرت فرما دے اللہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، نہ جانے کب آنکھیں بند ہو جائے، نہ جانے کب تیرا بلاوا جائے اللہ، اتنی گزارش ضرور کریں گے اللہ، اس آخری گھڑی میں ہم سب کی زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری فرما دینا اللہ، کلمے والی موت دے دے، اور مولا کلمے کی بنیاد پر مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ، مانا بہت بڑے گنہگار ہے لیکن اللہ ہم سب تیرے بندے بندیاں ہیں، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔